الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ شب تراویح کے اندر 7واں پارہ تلاوت کیا گیا، جس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان نصارہ کے متعلق جو اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کی تعریف کی۔ 7ویں پارے کی ابتدائی آیت کے اندر بھی انہی میں سے بعض نصارہ کا ذکر ہے جو قرآن سننے کے بعد جن کی آنکھیں آنسوؤں سے جھلک پڑتی ہیں۔ ان آیات کا جو پس منظر ہے یا شان نزول ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے تو نجاشی کے دربار میں نجاشی کے کہنے پر جب اس نے پوچھا کہ آپ کے قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ کے متعلق آپ کا دین کیا کہتا ہے، یا آپ کے قرآن میں کیسا تذکرہ ہے، تو اس کے جواب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ مریم کی آیات کو تلاوت کیا، اور قرآن کا ایسا اثر اس کے دل پر ہوا کہ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور اسی محفل میں اس کے دل نے گواہی دے دی کہ یہ سچا دین ہے۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے انہی نصارہ کی تعریف کی۔ رقیق القلب ہونا یہ ایک بہترین صفت ہے کہ انسان کا دل نرم ہو۔ مومنین کی اچھی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ اکابرین لکھتے ہیں کہ جو آدمی رقیق القلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی قربت اسے بہت جلد نصیب ہوتی ہے، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ حلال کھانے والا رقیق القلب ہوتا ہے۔ یعنی حلال کھانے کا کیا ایک اثر جو انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس آدمی کا دل نرم ہوتا ہے۔ حلال کھانے کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی صفت ہے۔ چونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں تو بزرگان دین نے دلوں کو نرم کرنے کے لیے بھی کچھ نسخے تجویز فرمائے ہیں جس سے انسان کا دل نرم ہو۔ ان باتوں میں سے ایک بات جو بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان ہر ہفتے ایک دفعہ قبرستان کا چکر لگائے۔
اور اسی طرح ہسپتال کا چکر لگائے، قبرستان میں کسی ٹوٹی قبر کے پاس کھڑے ہو کر وہ نظارہ دیکھے اور پھر اپنے آپ کو تصور کر کے یہ سمجھے کہ کسی دن اس جگہ میری قبر ہوگی۔ تو بہرحال دل کا نرم ہونا ایک نہایت ہی اچھی صفت ہے، اور لکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہی ایسی ہے، جو آدمی غیر جانبدار ہو کر اپنے دل سے ہر قسم کا تعصب نکال کر اللہ کی کلام سنتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا ایک یقینی بات ہے۔ ایک مشہور واقعہ، ایک مشہور قاری حضرت شیخ عبد الباسط رحمہ اللہ کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں قرآن کا کوئی معجزہ دیکھا ہو، کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسی کرامت ظاہر ہوئی ہو قرآن کے حوالے سے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن کے کئی معجزے دیکھے ہیں، لیکن ایک ایسا معجزہ جو میرے دل اور دماغ پر نقش ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ملک کے صدر جمال عبد الناصر اس وقت صدر تھا، وہ جب بھی کسی غیر ملکی دورے پر جاتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ عمومی طور پر جتنے بھی مسلمان ممالک کے دورے ہوتے میں ساتھ ہوتا، تو میری وہاں بعض دفعہ ان کی اسمبلیوں میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی۔ تو ایک دفعہ جمال عبد الناصر کا روس کی طرف سرکاری دورہ تھا، تو مجھے بھی ان کی طرف سے یہ حکم نامہ ملا کہ آپ نے روس میرے ساتھ چلنا ہے۔ تو میں دل میں خیال کرنے لگا کہ مسلمان ممالک میں تو اس لیے جاتا ہوں کہ وہاں وہ تلاوت سنتے ہیں، میری تلاوت وہاں سنائی جاتی ہے۔ یہ تو ایک کمیونسٹ ملک ہے جہاں نہ قرآن تو قرآن، نہ وہ خدا کو ماننے والے ہیں، نہ کسی رسول کو ماننے والے ہیں۔ تو بہرحال میں نے ان کی بات مانی اور میں ان کے ساتھ سفر میں ساتھ ہو گیا۔ مختلف ہم وہاں کی میٹنگ میں شامل رہے۔ تو ان کی اسمبلی کے اندر انہوں نے جب اپنا قومی ترانہ تھا جو تھا اپنے اس کے آغاز میں جب انہوں نے پیش کیا، تو اس کے بعد جمال عبد الناصر نے اس وقت کے روس کے صدر کو کہا کہ اب میں کچھ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ہمارے یہ قاری صاحب ہیں، یہ آپ کی اس اسمبلی کے اندر کچھ سنانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی، تو میں نے کھڑے ہو کر تلاوت شروع کی اور میں تلاوت کرتا چلا گیا، 1 رکوع یا 1.5 رکوع۔ اس دوران کیونکہ تلاوت میں مگن ہوتا تھا، عمومی طور پر میری آنکھیں بھی بند ہوتی تھیں اور تلاوت میں مشغول ہوتا تھا، لیکن جب میں اپنی تلاوت سے فارغ ہو کر میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا حاضرین مجلس میں جو کمیونسٹ ہیں، وہاں کے پارلیمانی ممبر ہیں، وزراء ہیں، ان ساروں کی آنکھوں سے میں نے آنسوں کو نکلتے دیکھا۔ اور یہی کیفیت جمال عبد الناصر نے بھی دیکھی اور ان سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیسے آ گئے، کہ آپ نے سمجھا ہے جو کچھ پڑھا گیا ہے؟ تو ان کے صدر نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں سمجھا کہ کیا پڑھا گیا ہے یا کیا کہا گیا ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس کلام کی تاثیر ایسی ہے کہ بے اختیار ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو کتاب اللہ کی تاثیر ایسی ہے کہ جو آدمی غیر جانبدار ہو کر اپنے دل سے ہر قسم کا تعصب نکال کر اس کو پڑھتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا ایک معمولی بات ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے،
اور یوں ہی مدنی صورتوں میں کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں اختصار کے ساتھ تشریعی امور سے بحث ہوتی ہے، اور یہاں اسی وجہ سے جو مسائل احکام ذکر کیے گئے ہیں ان میں حلال و حرام کا اختیار ہے، قسموں کا بیان ہے، احرام کی حالت میں شکار کا حکم ہے، مشرکین کے حرام کردہ جانوروں کا بیان ہے، آخر میں قیامت کے دن کا منظر ہے۔ حلال و حرام کے اختیار کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کسی آدمی کو بھی اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ کے نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کی بھی بعض مفسرین نے شان نزول کے طور پر ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ بعض صحابہ نے اپنے اوپر بعض چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ بعض نے یہ کہہ دیا کہ میں سارا سال روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ کسی نے کہہ دیا کہ میں اب کبھی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس قسم کی قسمیں انہوں نے اٹھا لیں، تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کسی آدمی کو بھی اپنی طرف سے کسی چیز اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہی حرام ہیں، جن کو حلال قرار دیا ہے وہی حلال ہے۔ چونکہ اسلام اعتدال کا دین ہے، اس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے، نہ کسی قسم کی کمی اور کوتاہی ہے، نہ اس بات کو اسلام پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد لغو قسم کا بیان ہے۔ یعنی کوئی آدمی لغو قسم کھا لے، یعنی تکیہ کلام، جس طرح بعض آدمیوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، بات پر وہ کہتے ہیں قسم سے، حالانکہ یہ تکیہ کلام نہیں بنانا چاہیے، لیکن اس قسم کی قسموں کو یمین لغو کہا گیا ہے۔ تو پھر یہ فرمایا کہ لغو قسم پر دنیاوی مواخذہ نہیں ہے، یعنی اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، اپنی کلام میں تکیہ کلام بنا لینا اس کا گناہ ضرور ہوگا، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے دنیاوی۔ اور پھر اس کے بعد ان قسموں کا بیان ہے جس پر باقاعدہ کفارے کی شکل میں مواخذہ ہوگا، یعنی وہ قسم جو انسان مستقبل پر کسی کام پر کھا لے، کسی کام کو کرنے پر قسم کھا لے کہ میں یہ کام کروں گا، اس پر وہ آدمی قسم کھا لے اور پھر وہ کام نہ کر سکے، اس قسم کو توڑ کر حانث ہو جائے، یا اس کام کو اس نے دو شکلیں بنتی ہیں، اگر اس نے قسم کھا لی ہے غیر شرعی پھر اس کو توڑنا ضروری ہے، لیکن اگر اس نے قسم غیر شرعی نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے اپنے قسم پر پورا نہیں اترا، توڑ دیا، تو دونوں صورتوں میں اس آدمی پر کفارہ لازم ہے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا غلام آزاد کرے، یا تیسری شکل یہ ہے وہ 3 روزے رکھے۔ ان 3 قسم طریقوں سے وہ اپنی اس قسم کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ اعمال ہیں جو شیطانی اعمال ہیں، ان کے قطعی حرام ہونے پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرمایا۔ پچھلے پاروں کے اندر شراب کے متعلق 2 آیات گزر چکی ہیں جس میں شراب کی کراہت اور اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، اور پہلے یہ کہا کہ اس میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے، اور دوسری آیت میں یہ کہا جب ایسا کوئی آدمی کر لے تو ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ یہ 2 قسم کی کراہتیں مسلمانوں کے دل میں پہلے پیدا کی گئیں۔ پھر اب یہ تیسری آیت ہے جس میں باقاعدہ طور پر شراب کو حرام قرار دیا۔ میں نے پہلے درسوں کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ دین اسلام کے اندر جو بھی احکامات نازل ہوئے ہیں وہ بتدریج نازل ہوئے ہیں، اور یہی حکمت ہوتی ہے
احکامات کو نازل کرنے کی کہ کوئی آدمی بھی دین کے احکامات کو بوجھ محسوس نہ کرے۔ آپ دیکھیں، شریعت اگر ایک ہی دفعہ سارے احکامات نازل کر دیتی، اور ایسے معاشرے میں جن میں وہ ساری برائیاں برسوں سے، صدیوں سے تھیں، اور سارے احکامات ایک یکدم نازل ہو جاتے، تو پھر اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا۔ لیکن اسی لیے دین اسلام کی یہ بھی حکمت بے مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات اس معاشرے میں بتدریج نازل فرمائے۔ یعنی جب صحابہ کرام کے اپنے دل بول اٹھے شراب کے متعلق، خود صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ اب جب ایسی گندی چیز ہے، اس کو ہمارے دین میں حرام ہونا چاہیے۔ جب یہ مزاج بن چکے تھے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، تو پھر بغیر چون چرا کے اس پر عمل کیا گیا۔ کہتے ہیں جس وقت یہ حکم نازل ہوا، ایک جگہ ایک گھر میں دعوت چل رہی تھی، دسترخواں بچ چکے تھے، شراب سجائی جا چکی تھی، بعضوں نے اپنے گلاسوں پر، اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے منہ پر ڈالا ہوا شراب کے گھونٹ کو اپنے منہ کے اندر لیا ہوا تھا۔ اسی دوران جب منادی کی آواز سنائی دی، اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا حکم ہے، تو بتانے والے نے جب یہ بتایا کہ شراب کو آج کے دن حرام کر دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے منہ میں لیا ہوا تھا اس نے وہیں سے کلی کر لی، جس نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا اس نے وہیں سے اپنا گلاس اڈیل دیا۔ پھر اس کے بعد مدینہ میں کسی نے شراب نہیں دیکھی، کسی قسم کا کوئی تلاشی کا نظام، کوئی CCTV کیمرے، یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں نہ ضرورت تھیں نہ لگائی گئیں، کیونکہ مزاج بن چکے تھے کہ جیسے ہی حکم نازل ہوا، انہوں نے پھر بغیر چون چرا کے اس پر عمل کر دکھایا۔ پھر اس کے بعد اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کا ایک خاص طور پر تذکرہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلائیں گے، پھر ان سے کہیں گے کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ تم مجھے خدا بنا لو؟ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ تو پاک ہے، میرے لیے مناسب نہیں تھا، میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ پھر عرض کریں گے میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں سزا دیں، چاہے تو انہیں معاف کر دیں۔ صوفیہ کرام نے یہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس جواب پر بھی ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ دیکھیں باوجود اس کے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی، غلو کا شکار ہو گئے، توحید کا انکار کر بیٹھے، لیکن یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس انداز سے ان کو جواب دیا، اس سے معلوم ہوا کہ ایک نبی اپنی امت کا کتنا خیرخواہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیا کہ یا اللہ تجھے اختیار حاصل ہے، تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ انہیں معاف کر دے۔ آخر میں پھر قیامت کے دن کی منظر کشی ہے، اور اللہ کی ہماگیر سلطنت کا تذکرہ سورۃ مائدہ کے اختتام پذیر آخری آیات میں یہ تذکرہ کر کے سورت یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ انعام ہے، یہ 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے سورۃ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی 165 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں عام طور پر 3 مضامین ہوتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس میں چونکہ چوپاؤں کا ذکر ہے، یعنی جانوروں کا ذکر ہے، اور جانوروں کو عربی میں
انعام کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الانعام کہتے ہیں۔ مشرکین کے غلط عقائد کی تردید ہے۔ اس سورت کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے جتنے بھی غلط عقائد ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کی ہے۔ اس کے لیے دو اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمائے، تقریر کے ذریعے بھی اور تلقین کے ذریعے بھی۔ یعنی اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے، توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل ایسے مسلم اصولوں کے ساتھ پیش کیا جس کا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اور اسلوب تلقین، اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے ان کو ایسے دلائل سکھائے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، سوائے شرمندگی کے وہ سر چھپانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اور یہ اسلوب عام طور پر سوال و جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ مشرکین سے سوال کریں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ کس کا ہے؟ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ پوری کائنات، یہ نظام، یہ کس کا ہے؟ تو ظاہر ہے دل سے مشرکین اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف نہیں کرتے تھے۔ پھر دوسرا سوال ان سے یہ پوچھیں سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، یعنی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سورت کے اندر تقریباً 18 انبیاء کا تذکرہ موجود ہے، اور کافر حقیقت یہ ہے جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی معجزہ طلب نہیں کرتا۔ مومن جدھر اپنی نظر اٹھاتا ہے وہاں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیتا ہے۔ مومن کو کبھی ضرورت نہیں پڑتی کسی معجزے کی، کسی کی خرق عادت واقعہ کی۔ آپ دیکھیں عرب کے اس معاشرے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو 2 گروہ موجود ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے سامنے جب یہ بات آئی تو بغیر کسی دلیل کے فوراً ہی اقرار کیا اور ایمان لے آئے، لیکن جو ایمان نہیں لانے والے تھے انہوں نے پھر معجزے طلب کیے، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اور یہی پچھلے سابقہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں ہر اس آدمی نے معجزہ طلب کیا جس نے ایمان نہیں لانا تھا۔ یعنی جو ایمان لاتے ہیں وہ معجزے ان کی نظر معجزوں پر ہوتی نہیں ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ اس قسم کے بہانے کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے نباتات کا خاص طور پر ذکر فرمایا، اسی لیے کہ یہاں زمین سے اگنے والی چیزوں، مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یعنی ایک شعر ہے کہ
یہ ہنگامہ دنیا خبر ہے کہ مبتدا تم ہو. اس کا ایک شعر کا ایک مصرع میرے ذہن میں نہیں آ رہا. یہ ہنگامہ دنیا خبر ہے کہ مبتدا تم ہو. یہ ساری دنیا کے جو ہنگامے ہیں، یہ دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، اگر مومن ان پر بھی غور و تدبر کرے تو اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کے سامنے قرآن کی چند ایک آیات اگر اس کے سامنے رکھ لی جائیں، اگر وہ غیر جانبدار ہو کر ان آیات پر غور کرے تو وہ ایک آیت اس کے ایمان لانے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کے جو حقیقی مطالبہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن ہمارے لیے باعث برکت ضرور ہے، یہ باعث برکت کتاب ہے. اس کا پڑھنا بھی باعث برکت ہے، اس کا چھونا بھی باعث برکت ہے، اس کو دیکھنا بھی باعث برکت ہے. لیکن اس کا جو حقیقی مطالبہ ہے اس کے حقوق میں سے ہے وہ یہ ہے، اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.